اندھیرا دھیرے دھیرے چھا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور شہر کے ایک پرانے قبرستان میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا کر ایک خوفناک سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس قبرستان کے ایک کونے میں کچھ لوگ جمع تھے۔ ان کے چہروں پر غم بھی تھا اور ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ آج وہ ایک ایسے آدمی کا جنازہ لے کر آئے تھے جسے زندگی میں لوگ عام سمجھتے تھے، لیکن اس کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے تھے جو اکثر لوگوں کی نظروں سے چھپے رہتے تھے۔ وہ آدمی نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا تھا لیکن اکثر چھوڑ دیتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا لیکن زبان پر کنٹرول نہیں تھا۔ لوگوں کی برائی، جھوٹ اور غیبت اس کی عادت بن چکی تھی، اور سب سے خطرناک بات، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اس کا جنازہ اٹھائے دھیرے دھیرے قبر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کی خاموشی اور گہری ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی چھپی ہوئی چیز ان سب کو دیکھ رہی ہو۔ قبر پہلے ہی کھودی جا چکی تھی، مٹی ایک طرف رکھی تھی اور اندھیرے سے بھرا وہ گڈھا سب کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ جنازہ دھیرے سے نیچے اتارا گیا اور اس لمحے ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال تھا، اب اس آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں آسانی ہو گئی تو آگے بھی آسانی ہوگی، اور اگر یہاں سختی ہو گئی تو آگے اور زیادہ سختی ہوگی۔ جب اس آدمی کو قبر میں لٹایا گیا، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف موڑ دیا گیا اور دھیرے دھیرے اس پر مٹی ڈالی جانے لگی۔ ہر مٹی کا چھینٹا جیسے اس کی دنیا سے دوری کو اور گہرا کر رہا تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے وہاں سے ہٹنے لگے۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ چپ تھے اور کچھ صرف دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ قبر بند ہو چکی تھی، لوگ واپس جا چکے تھے اور قبرستان پھر سے خاموش ہو گیا تھا، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس زندگی میں انسان کو اپنے اعمال کا پہلا نتیجہ ملتا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ تک سن سکتا ہے۔ سوچو، وہ آدمی اندھیری قبر میں اکیلا پڑا ہے اور اسے اپنے پیاروں کے قدم دور جاتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، اور پھر اچانک دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کا روپ، ان کی شان، ان کا انداز انسان کے لیے بالکل نیا ہوتا ہے۔ ان کا نام ہے منکر اور نکیر۔ وہ انسان کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ اب یہاں سچ سامنے آتا ہے، نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ دنیا کی چالاکی، نہ لوگوں کا سٹیٹس، صرف ایمان اور اعمال کام آتے ہیں۔ اگر بندہ دنیا میں سچا تھا تو جواب آسانی سے دے سکتا ہے، اس کا جواب آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ غلط فلت میں تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ زبان ساتھ نہیں دیتی۔ اور یہاں سے اس آدمی کے لیے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق اگر بندہ صحیح جواب دیتا ہے تو قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے،
لیکن اگر وہ جواب نہیں دے پاتا تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ سوچو، اندھیرا، تنہائی اور تنگی، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی سننے والا، اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس آدمی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، کیونکہ اس نے زندگی میں گناہ کو ہلکا سمجھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک دن اسے ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ قبرستان کی خاموشی اب بھی ویسی ہی تھی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات جب سب سو رہے تھے تو اس قبر کے پاس سے گزرنے والوں نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، جیسے کوئی تکلیف میں ہو، لیکن اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کوئی وہاں رکنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا وہ صرف ہوا کی آواز تھی یا واقعی کچھ اور ہو رہا تھا؟ اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن ایک دن ہم بھی اسی قبر میں ہوں گے، اکیلے، بے سہارا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ یہ کہانی صرف ایک آدمی کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہو سکتی ہے جو گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ابھی تو زندگی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن موت کبھی بتا کر نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس رات جو آواز سنی گئی وہ صرف ایک شروعات تھی۔ اگلی رات کچھ اور لوگوں نے بھی وہی آواز سنی، اور پھر جو ہوا اس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، رات اور گہری ہو چکی تھی۔ قبرستان کے آس پاس کا علاقہ بالکل خاموش تھا، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ پہلی رات جو آواز سنی گئی لوگوں نے ہوا کا جھونکا سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن دوسری رات بات اتنی آسان نہیں تھی۔ دو جوان لڑکے جو رات کے وقت شہر کے ایک کونے سے گزرتے ہوئے شارٹ کٹ لینے کے لیے قبرستان کے پاس سے گزر رہے، انہوں نے اچانک قدم روک لیے۔ ان میں سے ایک نے دھیرے سے کہا، تم نے سنا؟ دوسرے ایک لمحے کے لیے چپ رہا، پھر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر دونوں نے وہ آواز صاف صاف سنی، جیسے کوئی دبی ہوئی چیخ ہو، جیسے کوئی زمین کے اندر سے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور بنا پیچھے دیکھے دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ اگلی صبح پورے علاقے میں ایک بات پھیل چکی تھی، قبرستان سے آواز آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے افواہ سمجھا، کچھ نے کہا شاید کسی جانور کی آواز ہوگی، لیکن کچھ لوگ اندر ہی اندر ڈر چکے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا اس قبر میں عذاب تو حق ہے، اور جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ موجود نہیں۔ اسی دن چند بزرگ اور سمجھدار لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کو خود جا کر دیکھیں گے سچ کیا ہے۔ رات ہوئی، چاند ہلکی روشنی دے رہا تھا، اور قبرستان کا ماحول اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ 4-5 لوگ دھیرے دھیرے اس قبر کی طرف بڑھنے لگے جہاں کل ہی اس آدمی کو دفن کیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ ان کا دل اور زیادہ دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ہوا رک سی گئی تھی، جیسے پورا ماحول کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر اچانک ایک ہلکی سی آواز، سب رک گئے۔ پھر دوبارہ، اس بار زیادہ صاف،
جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ ایک بزرگ نے دھیرے سے کہا، سبحان اللہ، یہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ سب کے چہرے میں خوف صاف نظر آ رہا تھا، لیکن کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، قبر کھول کر دیکھتے ہیں۔ دوسرا فوراً بولا، نہ، یہ ٹھیک نہیں، ہمیں شریعت کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں بنا ضرورت قبر کھولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سب لوگ وہاں کھڑے تھے اور آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی، پھر بالکل ختم۔ لیکن اب ان کے دلوں میں ایک اور زیادہ گہرا ڈر پیدا ہو چکا تھا۔ اگلی صبح یہ بات اور زیادہ پھیل گئی۔ اب صرف افواہ نہیں تھی، بلکہ کئی لوگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ انہیں آواز سنائی دی۔ ایک بزرگ عالم کو بلایا گیا، انہوں نے سب بات سنی، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، دیکھو، ہمیں غیر ضروری اسپیکولیشن سے بچنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، قبر کا عذاب تو حق ہے، اور وہ ہر شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، قرآن اور حدیث ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ قبر میں سخت عذاب دیکھیں گے، لیکن ہمیں کسی اسپیسیفک شخص کے بارے میں فائنل فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آواز اگر حقیقت ہے تو یہ ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی سدھار لیں۔ ان کی بات نے سب کو سوچ میں ڈال دیا، کیونکہ اصل مقصد کسی کی برائی کرنا نہیں، بلکہ عبارت حاصل کرنا ہے۔ اس رات کے بعد کچھ لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا، کچھ لوگ دور سے گزرتے اور جلدی سے نکل جاتے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر تیسری رات جو ہوا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس بار آواز اور زیادہ تیز تھی، اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے صرف آواز نہیں سنی، بلکہ زمین میں ہلکی سی حرکت بھی محسوس کی، جیسے قبر کے اندر کوئی بے چین ہو، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو۔ لیکن پھر اچانک کچھ خاموش ہو گیا، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا، لیکن اب لوگوں کے دل بدل چکے تھے۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ توبہ کر رہے تھے، کچھ نے نماز شروع کر دی، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ موت کوئی کہانی نہیں اور قبر کا عذاب کوئی مذاق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کی قبر میں اس کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو سکون ہوتا ہے، اور اگر برے ہوں تو عذاب ہوتا ہے۔ سوچو، اگر آج ہماری قبر ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا ہم سکون میں ہوتے یا تکلیف میں؟ یہ سوال ہر اس انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں حقیقت دکھاتا ہے اور ہمیں تیار کرتا ہے اس دن کے لیے جہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں، واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ کریں نیکسٹ پارٹ۔